نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوتا پہن کر نہ چلو، یا دونوں اتار دو یا دونوں پہن لو۔ جوتا پہننا کا جو مقصد ہوتا ہے کہ پاؤں کو جو ہے وہ تکلیف وغیرہ نہ ہو، کانٹے وغیرہ نہ لگے۔ جب صرف ایک پاؤں میں جوتا ہو تو دوسرے پاؤں کو بچانے کے لیے خاص جد و جہد کرنی پڑے، یعنی دوسرے پاؤں کو بچانا پڑے، تو اکثر چال جو ہے بندے کی وہ صحیح نہیں رہتی۔ ایک جوتا پہن کر ایک تو صحیح نہیں چلا جاتا اور پاؤں میں موچ وغیرہ آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ایک جوتے کے اندر گر بھی سکتا ہے، پاؤں مڑ بھی سکتا ہے، موچ بھی آ سکتی ہے، چال جو ہے اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر واضح ہے کہ ایک جوتا پہن کر چلنا حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ تو صحیح مسلم کی ہریرہ کی روایت کے اندر، حدیث کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، وہ تسمہ جو انگوٹھے میں ہوتا ہے، یعنی کچھ کینچی چپل ہوتی ہیں، اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کے ٹوٹنے سے آدمی جوتے میں چل نہیں سکتا۔ اگر ٹوٹ جائے عذر ہے، پھر بھی ایک جوتا پہن کر چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلم کے ایک اور روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتے پہن کر نہ چلے، یہاں تک کہ اپنا تسمہ جو ہے وہ درست کر لے، صحیح کر لے، مرمت کرا لے۔ ایک موزہ پہن کر نہ چلے، نہ جوتا پہن کر چلے، نہ ایک موزہ بھی، ایک جوتا بھی، جراب وغیرہ ایک پہن کر نہیں چلنا۔ کچھ روایات کے اندر آیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتا پہن کر چلا پھرا کرتے تھے، لیکن یہ جو روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتا پہن کر چلا پھرا کرتے تھے، وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ روایت کمزور ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہننے سے منع فرمایا۔ آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعۃ ضلالۃ، کلو بدعۃ ضلالہ، کلو بدعۃ ضلالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، دین میں نیا کام جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، ایک سنت ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہوتا ہے، اور ایک بدعت ہوتی ہے۔ تو بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو سنت کے علاوہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جو دین اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس کے بعد کوئی نیا کام ایجاد کیا ہو، نئی عبادت اپنی طرف سے بنائی گئی ہو جو سنت سے، قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ عربی بول چال کا سبق ہے، اس کی طرف اشارہ ہے حل ھذہ مروحۃ، کیا یہ مروحہ یعنی پنکھا ہے؟ تو جواب ہاں میں ہے، نعم ھذہ مروحۃ، ہاں یہ پنکھا ہے۔ جیب مشافہۃ و کتابۃ، جواب دو زبانی اور لکھ کر۔ تو یہ سوال ہے حل ھذہ منارۃ، کیا یہ منارہ ہے؟ تو یہ منارہ نہیں ہے، اس کا جب نہیں ہو تو آپ نے جواب دینا لا ھذہ، آگے اس کا نام لکھ دے مسترہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال ہے۔ تو سوال ہے کہ رحمت عالم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی کس قدر تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کتنے سفید تھے یا کتنی سفیدی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں تقریباً 20 بال سفید تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے ٹوٹل بال جو سفید تھے وہ گنتی کے تقریباً 20 بال سفید تھے۔ تو آگے سوال ہے بالوں کی اس سفیدی، یعنی یہ جو 20 بال ہیں تقریباً، اس سفیدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کا استعمال کیا کرتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بالوں کو، سفید بالوں پر جو ہے خضاب یعنی کلر، رنگ وغیرہ جو ہوتے وہ لگاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جواب ہے ہاں، صرف اتنے سے بال، 20 چند بال ہیں سر اور داڑھی میں سفید، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی رنگا کرتے تھے۔ تو یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خضاب کا استعمال بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی کلر وغیرہ لگا لیا کرتے تھے۔ تو کلر کون سا لگانا ہے یہ
بالکل کالا کلر نہیں لگانا، بلیک نہیں لگانا، بلیک کے اندر کوئی براؤن وغیرہ آپ مکس کر سکتے ہیں، تو کالا کلر لگانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا پسینہ کیسا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک سے پسینہ نکلتا تھا وہ کیسا تھا؟ تو جواب ہے بہت ہی زیادہ معطر اور خوشبودار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو تھا وہ خوشبودار تھا۔ عام لوگوں کا پسینہ جو ہے وہ اس سے بدبو آتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ تو سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے متعلق کیا فرماتی ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتی تھی؟ جواب ہے تو کیا کہتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ ہے، پسینہ مبارک ہے موتیوں جیسا چمکدار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو ہے وہ موتیوں جیسا چمکدار اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ خوشبو جتنی مشک یا عطر وغیرہ ہے سب سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو صحابہ کرام جو ہے اس وضو کے پانی یعنی قطروں کو بھی وہ سمیٹا کرتے تھے، سنبھال لیا کرتے تھے کہ یہ خوشبو کے طور پر ہم استعمال کریں گے۔